ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب 45 سے 51 آیات مقدسہ۔ فیلبوس کو نتنیل ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فیلبوس نے اس سے کہا، آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فیلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اسے جواب دیا کہ ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، کیا تو اس لیے ایمان لاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کہا کہ میں نے تجھے انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا؟ تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس برتمائی رسول کی عید مناتے ہیں۔ آج کی عید پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں ہوں آپ کے ہمراہ فادر ندیم جان شاکر۔ برتمائی کی پہچان غالباً نتنیل سے ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ برتمائی خاندانی نام ہو جبکہ نتنیل ہی اصلی نام ہو۔ یسوع کے احواری کتاب میں یوں لکھا گیا ہے، برتمائی نام نہیں بلکہ کسی دوسرے نام کی وضاحت اور فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ بر کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، لہٰذا برتمائی کا مطلب تمائی کا بیٹا ہے، اس لیے لازماً برتمائی کا کوئی دوسرا نام ہوگا۔ مقدس متی، مقدس مرکز اور مقدس لوکا کی اناجیل میں نتنیل کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ یوحنا کی انجیل میں برتمائی کے متعلق کچھ نہیں لکھا گیا۔ لیکن مقدس یوحنا کی انجیل میں نتنیل کا حوالہ پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رسول تھا۔ اگر دونوں کے نام رسولوں میں شامل ہیں تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ ایک ہی شخصیت کے لیے دو نام استعمال کیے گئے ہیں۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق نتنیل کانہ جلیل کا رہنے والا تھا۔ اس کی بلاہٹ کا بیان ہمیں آج کی انجیل مقدس میں یوں ملتا ہے، فیلبوس کو نتنیل ملا اور اس نے اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور انبیاء نے بھی کیا ہے، ہم نے اسے پا لیا۔ وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فیلبوس نے اس سے کہا، آ دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو ایک حقیقی اسرائیلی جس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، اس سے پہلے کہ فیلبوس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل ایک اچھا اسرائیلی تھا، وہ سچا اسرائیلی تھا۔ سارے کے سارے اسرائیلی
सच्चे इसराइली नहीं थे। मुकद्दस पौलुस रसूल इसलिए कहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया है, इसलिए कि सब जो इसराइल में से हैं इसराइली नहीं। सच्चा इसराइली वो है जो मसीह पर ईमान रखता है। सच्चा इसराइली वो है जो खुदा पर ईमान रखता है और उसका वफादार रहता है। हमें भी सिर्फ मसीही नहीं होना बल्कि सच्चे मसीही होना है। हमें भी सिर्फ मजहबी नहीं होना बल्कि सच्चे मजहबी होना है। इसीलिए यीशु नतनएल के बारे में कहता है कि देखो एक हकीकी इसराइली, इसमें मकर नहीं। ये नतनएल की गैर मामूली तारीफ़ है जो यीशु करता है। नतनएल में कोई फरेब नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई रियाकारी नहीं, कोई दगाबाजी नहीं, कोई चालबाजी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई बेवफाई नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई घमंड नहीं और कोई फ्रॉड नहीं। इसलिए हमें भी मुखलिस, सच्चे, दीनदार, दयानतदार और ईमानदार मसीही बनना है। हमें सबसे पहले अपने खुदा के साथ मुखलिस रहना है। हमें अपने खुदा से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करनी है। हमें बार बार इतराफ़ का सक्रामेंट हासिल करना है। हमें अपने हमसाए के साथ मुखलिस होना है। हमारी हाँ हाँ ही हो और हमारी नहीं नहीं ही हो। हमें अपने आप से मुखलिस होना है। हमें वो ज़ाहिर नहीं करना जो हम नहीं हैं। हमें हर वक्त वो राह इख्तियार करनी है जो सही और रास्त है। हमें इसके बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होना कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर नतनएल ने यीशु के मुंह से ये अल्फाज ज़रूर सुने होंगे, ये है वो हकीकी इसराइली जिसमें मकर नहीं। यीशु ने नतनएल से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। किसी किस्म की रोया हमने आज की पहली तिलावत में सुनी है जो मकाशवा की किताब से ली गई। हम सब बुलाए गए हैं ताकि आसमानी शहर में दाखिल हों। इसलिए हम दुआ मांगें, ऐ खुदावंद, हमें मालूम होता है कि इंजील के फैलाने के लिए हमारे खुदावंद के रसूलों ने किस कदर काम और मेहनत की, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी देकर अज़ली व हकीकी बादशाहत की बुनियाद रखी। अता कर कि मुक़द्दस बरतमाई जो हमारी सरज़मीन तक आया, उसकी दवाओं के वसीले से हम सब ईमान में तरक्की करते जाएं। आप सबको मुक़द्दस बरतमाई रसूल की ईद मुबारक हो।